بات ہوئی تھی 2 بار ہوئی ہے، اور ایک وہ ویڈیو بھی آپ نے نکالی تھی وہ والی، حضرت محمد نے قرآن میں کیسے سائنس ڈالی تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا ہاں جی جی اچھا، وہ آپ بات کر رہے تھے غالب بھائی اس کے اوپر نا، ابھی یہ 1-2 بندے آئے تھے جو بات کر رہے تھے اس کے اوپر، ہوموسیکشوالٹی کے اوپر جو مدرسے وغیرہ میں ہوتی ہے، تو ایسی ایک ایکسپیرینس۔ ہوموسیکسوالٹی نہیں ہوتی، وہ سیکشول ابیوز ہوتی ہے. ہوموسیکسوالٹی اس کو کہتے ہیں جہاں پہ 2 کنسینٹنگ اڈلٹس آپس میں سیکشول ریلیشن بنائیں اور وہ سیم سیکس ان کا ہو. ٹھیک ہے، ہاں بس اس کو جی جی کہتے ہیں. بالکل بالکل، وہ اصل میں میرے منہ سے نکل آیا تھا. اچھا، جو سیکشول ابیوز بیسکلی ہو رہا ہے مدرسوں کے اندر، اچھا اس میں آپ کو نا اپنا ایک ایکسپیرینس سناتا ہوں. تو ویسے میں ایک ہوں تو پریکٹسنگ مسلمان ہی، لیکن اس کے اندر سین اس طرح ہے کہ میں جب اپنے پورے ہوش و آواز میں تھا 12th کے بعد، تو میں نے فیصلہ کیا کہ یار میں حفظ کروں گا. اچھا، اب میں مدرسے گیا ہوں، تو کوئی غالب بھائی 2 مہینے گزرے یا 3 مہینے گزرے ہیں نا، تو مجھے نا مطلب آہستہ آہستہ میں مطلب دیکھنا شروع ہو گیا کہ نہ یہاں پہ مطلب نہ سیکشول ابیوز بھی ہو رہا ہے، اور وتھ کنسرنٹ بھی بچے اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا، تو وہ جو آپ لوگ بات کر رہے تھے نا کہ 60% ہوتا ہے یا 50% ہوتا ہے، تو میں مطلب اگر میرے سے کوئی مسلمان بھی پوچھے کہ یار آپ جانا چاہتے ہو، میں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجوں، تو بھائی میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس کو بھیج رہے ہو اسٹریٹ، تو یہ اسٹریٹ اب واپس نہیں آئے گا، یہ کچھ اور ہی بن کے آئے گا. پہلے اس کا کنسرنٹ نہ ہو، لیکن بعد میں اس کا کنسرنٹ ضرور بن جائے گا، اور وہ اس چیز میں ضرور پڑ جائے گا. تو مطلب میں کہوں گا کہ آپ اگر 60 دیتے ہیں نا، تو میں آپ کو 98% اس کی مارکنگ دیتا ہوں، اور اس بات پہ میں بالکل غلط بھی نہیں ہو سکتا. ایون تو میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایک بچہ تھا میرے ساتھ نا، اس کی مطلب نا کافی اچھی اسلام دعا ہوگی، اور اس کی بیسکلی ڈیڈ جو تھے اس کے ساتھ ان کے ساتھ میری بڑی اچھی اسلام دعا تھی. وہ ایئر فورس میں تھے اس ٹائم. تو وہ بچہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو گیا میرے ساتھ. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار اس طرح بچے ہیں، اور وہ لائک نا مجھے فورس کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. تو میں نے اس کو بولا کہ بیٹا اگر وہ کسی اور گاؤں سے آیا ہوا تھا ادھر شہر کے اندر، تو میں نے اسے کہا کہ یار بیٹا آپ پھر ایک کام کرو، آپ کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر واپس چلے جاؤ، تو یا اپنے گھر والوں کو بولو کہ مجھے یہاں سے لے جائیں. اور غالب بھائی لٹرلی وہ بچہ اگلی صبح بھاگ گیا تھا وہاں سے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ گھر پہنچا، اور اس کے ابو کی مجھے کال آئی، اور میں نے اس کے ابو کو بتایا کہ یار آپ کے بچے کے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ بھاگے گا، لیکن آپ کے بچے کے آنے سے پہلے میں نے بذات انسان ادھر کے قاری صاحب کو بھی بتایا تھا کہ یار یہ بہت زیادہ سیکشل ایکٹیویٹیز ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ نظر کریں. اب میں نے اس سے بات اس لیے کی کہ مجھے لگا کہ یار اس بندے کے 2 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اور خود بھی یہ مطلب بظاہر منہ پہ تو بولتا تھا کہ اس چیز کے خلاف ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ یار آپ اس کے اوپر کوئی دھیان کریں، اور اس بندے نے بالکل اس چیز کو نا نگلیکٹ کر دیا. اور وہ بندہ عالم دین تھا، عالم تھا، اس کے علاوہ پڑھا لکھا تھا وہ. ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی اس نے کچھ نہیں کیا. اور ایون دو میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ یار جو تمہارے ساتھ دوسرا قاری صاحب ہے، پارٹنر ان کرائم، اس کی بھی کوئی حرکتیں ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بھی چھوٹے بچے جو ہیں وہ آ کے بول رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، تو اگر آپ کچھ بول سکتے تو اٹ وڈ مین ا لاٹ. ٹھیک ہے، تو میں نے اس قاری سے بات کی، لیکن لٹرلی غالب بھائی اس بندے نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. اور مطلب مجھے اس کے نظریے سے یہ بات سمجھ لگی کہ یار یہ بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یار یہ غریب بندہ ہے، تو یہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. تو میں اس کے بعد بہت زیادہ مطلب حیران اور شوق میں بالکل چلا گیا. تو اس کے بعد بس میں پھر بیمار بہت زیادہ ہونے لگ پڑا، تو پھر میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا تھا. تو یہ سارا مطلب میں ایک آپ کے ساتھ سینیریو شیئر. دیکھیں ایک بات بڑی سمپل ہے کہ مدرسہ جو ہے نا، میرے خیال میں پاکستان میں اس کام کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ امپاسبل ہے لاجیکلی ان کے لیے نا. اصل میں مدرسہ سسٹم ہی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ، اور یہ مت کہیے، مت سمجھیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہاسٹل میں بھی اس بات کا چانس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو، مگر عام طور پہ ہاسٹل میں کیونکہ غالب بھائی میں آپ کی 1 سیکنڈ بات کاٹ سکتا ہوں، معذرت. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہ ہسٹری سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں مرد زیادہ ہوں، ایون دو اگر آپ گلیڈیٹرز کی مثال لے لیں، یا ایون دو ماڈرن ٹائمز کے اندر جو سولجرز وغیرہ 7-6 مہینے کے لیے ڈپلوائے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایسے ایریا میں یا ایسی سچویشن کے اندر جہاں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، تو وہ بڑا ایک نارمل سا فینومینا ہے کہ یہ ہو جائے.
لیکن ہاں ایک مطلب بچوں کے ذہن میں ایک بار بار ایک چیز انلسٹ کر دی جائے کہ بیٹا شیطان شیطان شیطان، وہ شیطان نہ بھی ہو تو بچے کا دماغ نے ویسے ہی بنگڑا ڈالنا ہے اس معاملے میں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے نا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے نا، کنسینٹنگ ایڈلٹس کے معاملے میں اور ہے، کوئی دو فوجی کر رہے ہیں بھائی، ان کی مرضی وہ کر رہے ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، ہوں، ٹھیک ہے۔ جو مین مسئلہ ہے یہاں پہ بچوں کا پرابلم ہے، اگر بچے کر رہے ہیں تو وہ ایک ایشو خراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا نا یہ چیز۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ کلچر بن گیا آپ یہ مدرسہ۔ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سے جو مدرسہ سسٹم ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایون تو ہاسٹلس کی آپ بات کر رہے تھے پھر۔ ہاں نہیں، ہاسٹلز میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے زیادہ نا، مگر مدرسہ سسٹم ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بچوں کو آپ پھر پراپر الاٹمنٹ بھی نہیں نا کرتے، یہ تو کٹھے سو رہے ہوتے ہیں کافی بچے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اس طرح کی چیز کی وہ، اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ مولوی جو ہیں یہ خود، آپ یہ نہ سمجھیں گے مولوی صرف اس کا پرپٹریٹر ہی ہے، اس کا وکٹم بھی تو ہے نا۔ جو بچہ مدرسے میں رہتا ہے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا شکار بھی تو ہوتا ہے نا۔ پھر کل کو جب آپ ایک چیز آپ کے لیے عام ہوتی ہے تو انسان کے ساتھ جو خود ہوا ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے بڑا نارمل ہوتا ہے۔ جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک آدمی آپ دیکھیں گے نا کہ اس کا زندگی میں بہت برا ہوا ہے، تو آگے سے کسی اور آدمی کے ساتھ بھی جب ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے، اتنا کیا مسئلہ ہے، وہ بے حس ہوتے ہیں۔ اب جس مولوی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پتہ چلے خود ہی اس کا وکٹم ہے، تو وہ کیسے آپ سمجھیں گے کہ وہ بدل جائے گا؟ وہ تو اس کے لیے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے نا۔ تو یہ المیہ ہے اصل میں، یہ ایک کلچر ہے جس کو ختم کیا جائے گا تو تب ٹھیک ہوگا۔ بالکل غالب بھائی، یا پھر وہ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ خود ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ جی معاشرے کے اندر جو ہے وہ عورت تصاد پھیلا رہی ہے، یا عورت جو ہے وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے تو مرد جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ پھر خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات پہ تو ترغیب کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ مان لیا آپ کے ساتھ آپ وکٹم تھے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، تو چلو اسلام یہ تو سکھاتا ہے نا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ صبر کرو، ٹھیک ہے، آپ اس زیادتی کو روکو۔ تو آپ بھی پھر وہی کنٹینیو کرتے جا رہے ہو، تو پھر آپ میں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو آپ آگے زیادتی کر رہے ہو اس میں پھر فرق کیا ہے؟ ایک کو تو قربانی دینی پڑے گی نا آپ کو۔ وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ سائیکل کو بریک کرنے کی ضرورت ہے نا، جو آپ بات کر رہے ہو وہی تو میں پہلے کر گیا ہوں۔ جی سائیکل کو بالکل۔ بریک کرنے کی ضرورت ہے نا، سائیکل جب تک بریک نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا کام، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے غالب بھائی اس کے اندر جیسے کہ اب بیسکلی جیسے پاکستان کے اندر قانون پاس ہو گیا کہ بچوں کو اسکول کے اندر نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جن کے ساتھ اب کیونکہ بڑی زیادتی ہے کسی بچے کے ساتھ یہ ہونا بڑی زیادتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے اگینسٹ ایک اسٹرکٹ مطلب ایک قانون پاس کرنا چاہیے؟ وہ لیکن مجھے پیچھے نہیں لگتا گورنمنٹ کہ پتہ ہو۔ ہے آپ کو، گورنمنٹ پاس کرنے کی کوشش کر رہی تھی نا، تو مولویوں نے کیسے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جو ابتسام علائی ظہیر ہے، اس نے وہ مولوی معاویہ جو بچایا تھا اس نے پچھلے دن، اس کی جی جی۔ فیملی نے کیس ہی واپس لے لیا۔ تو پاکستان میں ا- ایشو یہ ہے کہ یہ چیز کو کیری آؤٹ کرنا کہ اس کو روکا جائے، اور لوگ جو ہے نا وہ پھر اسلام کی بدنامی، مولوی پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس، یار اسلام کی بدنامی ہوگی آپ اس کو معاف کر دیں، تو اس کے باپ نے اسے معاف کر دیا تھا، حالانکہ اور پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ جس میں اگر وارث جو ہے وہ بات کو ڈینائی کر دے اور وہ کہہ دے کہ نہیں یہ نہیں ہوا تو آپ اسے روک سکیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ بالکل غالب بھائی، آپ تو اس کی قانون کی بات کریں، آپ یہ تو وہ حدیث سامنے لے آتے ہیں کہ جی آپ کسی مولوی کی بےزتی نہیں کر سکتے، آپ کسی مولوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ کسی مولوی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کسی مولوی کو اگر گالی نکالتے ہیں تو جی آپ کی جتنی نیکیاں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو جب تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ حضرت محمد کی وفات کے بعد احادیثوں کو بقول کوئی شخص آیا، کوئی مطلب فلانا فلانا کوئی بھی شخص آتے رہے اور انہوں نے بتایا جی حضرت محمد نے میرے سے یہ بات کی تھی تو فلانی یہ حدیث ہے، تو وہ کوٹ اینڈ کوٹ لکھی گئی، مطلب ماؤتھ ورڈ آف ماؤتھ تھا، ٹھیک ہے، کوئی ریٹن پروف نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو سارے آگے بس اپنے منہ سے بتاتے تھے، منہ کی بات بتاتے تھے اور وہ آگے لکھتی گئی۔ اور جی بیسکلی یہ کیسے دیکھتے تھے کہ بھائی اگر اس بندے کی بات پہ یقین کرنا بھی ہے جو یہ مطلب بقول سے منہ سے بات بتا پا رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ لیتے تھے جی کہ بھائی یہ کتنا نیک انسان ہے۔ اس طرح تو کسی کے اوپر میٹر تھوڑی نہ لگا ہوا کہ یہ نیک ہے یا گنہگار ہے۔ تو جب تک لوگ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے نا کہ جی احادیثیں جو تھی وہ بقول ورڈ آف ماؤتھ تھے اور ان کو بس لکھ دیا گیا، باقی کسی اتھارٹی نے، کسی سپریم اتھارٹی نے
गॉड ने उसे आके वेरीफाई नहीं किया। तो जब तक ये बातें नहीं समझेंगे ना कि जी हदीसें जो हैं वो किसी इंसान ने इकट्ठी की, ठीक है? उलमा ने इकट्ठी की और उलमा ने जो उन्हें सही लगी अपनी पैट्रियार्कियल माइंडसेट से या डिफरेंट एस्पेक्ट से या अपने फ़ायदे मुनाफ़े के मुताबिक जो उन्हें हदीसें सही लगी वो उन्होंने लोगों के सामने रख दी, ठीक है? तो जब तक लोग ये नहीं समझेंगे ना कि भाई जी ये तो हदीसें बस इंसानों की जमा की गई, तो तब तक ये जो है फिर ये इससे निकल नहीं पाएँगे। डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।